السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد خورشید خان۔ آج یو پی ٹیٹ کے لیے ایک بہت ہی خاص ویڈیو لے کر آیا ہوں جو آپ کے لیے بڑا اہم ہے۔ دوستو، اس ویڈیو کو آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ یو پی ٹیٹ کو کلیئر کر لیں گے۔ ہم نے ابھی بھاشا ویکتی پر یہ ویڈیو تیار کی ہے اور یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت کام آئے گی، اور اس میں یعنی ابھی ویکتی میں اردو زبان کی ترقی اور اس کا فروغ، اصناف سخن، اصناف ادب وغیرہ یہ چیزیں اس میں اردو کی آتی ہیں۔ دوستو، سب سے پہلے ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ یو پی ٹیٹ کے پیپر میں سب سے پہلا سوال ہوگا ایک پیراگراف کا، جس میں نیچے سوالات دیے گئے ہوں گے اور اس پیراگراف کو آپ پڑھیں گے اور جواب آپ کو اسی میں سے تلاش کرنے ہیں۔ اور یہ پیراگراف بہت آسان ہوتا ہے اور آپ اس کو آسانی سے حل کر لیں گے، یعنی اپنے جو سوالات ہیں وہ اس میں سے آپ جواب تلاش کر کے ٹک کر لیں گے، لیکن جو یہ سوالات اس کے علاوہ ہیں وہ آپ کو یاد کرنے ہیں۔ مثنوی، مرثیہ، قصیدہ، رباعی، یہ اصناف سخن ہے، ان پر آپ کو یاد کرنا ہے۔ اصناف ادب پر کرنا ہے، جس میں داستان، ناول، افسانہ وغیرہ آتے ہیں۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے آپ کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں اصناف سخن۔ یہ بھاشا ابھی ویکتی میں آتا ہے، تو ہم نے اس میں چنا ہے مثنوی۔ تو مثنوی کی تعریف آپ کو بتا دیتے ہیں ایک آسان لفظوں میں۔ تو مثنوی اصناف شاعری میں نظم کی وہ قسم ہے جس میں کوئی تاریخی واقعہ یا عشقیہ داستان بیان کی گئی ہو۔ مثنوی کا مضمون مسلسل ہوتا ہے۔ کچھ مثنویات اتنی لمبی ہوتی ہیں کہ مکمل کتاب بن جاتی ہے۔ مثنوی کا ہر شعر الگ الگ قافیے کا ہوتا ہے، اس میں اشعار کی تعداد مقرر نہیں ہے۔ مثنوی چونکہ طویل ہوتی ہے، اس لیے اس میں قصہ شروع کرنے سے پہلے حمد، نعت، مناجات اور بادشاہ وقت کی تعریف ہوتی ہے۔ اس کے بعد قصہ شروع ہوتا ہے، جس میں قصے کے دوران منظر نگاری، ملک کے رسم و رواج، لباس و زیور، یعنی کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں، مقامات، رسم و بزم کا ذکر، آداب اور خاص و عام کے جذبات بہت دلکش انداز میں نظم کیے جاتے ہیں، یعنی مثنوی میں۔ یہ مثنوی کی مختصر تعریف ہے جو ہم نے آسان الفاظ میں آپ کو بتائی ہے۔ اب اس کی خصوصیات کیا ہے کہ مثنوی میں روانی کے ساتھ ساتھ ایسی بہت سی خوبیاں ہوتی ہیں جو دوسری اصناف میں یکجا نہیں ہوتی ہیں، جن کا ذکر ابھی اوپر کیا گیا ہے۔ مثنوی اصناف شاعری میں کسی مسلسل واقعہ یا قصے کو بیان کرنے کے لیے سب سے موزوں صنف ہے، کیونکہ اس میں غزل یا قصے کی طرح اول سے آخر تک ایک ردیف اور قافیہ پابندی نہیں رہتی، بلکہ ہر شعر کا جدا جدا قافیہ اور ردیف ہوتا ہے۔ اردو ادب میں میر حسن کی مثنوی سحر البیان، دیا شنکر نسیم کی مثنوی گلزار نسیم، مرزا شوق کی مثنوی زہر عشق، میر تقی میر کی دریائے عشق اور حفیظ جالندھری کی مثنوی شاہ نامہ اسلام اپنی خصوصیات کی وجہ سے بہت مشہور ہیں۔ اب آئیے دوستو، یہ مثنوی پر سوالات ہیں کہ مندرجہ ذیل میں سے کسی ایک پر صحیح کا نشان لگائیے۔ یہ سوال نمبر 1 آتا ہے، دیکھیے کہ مندرجہ ذیل میں سے کسی ایک پر صحیح کا نشان لگائیے۔ سوال نمبر 1، اصناف شاعری میں نظم کی وہ قسم جس میں کوئی تاریخی واقعہ یا عشقیہ داستان بیان کی گئی ہو، اسے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو دوستو؟ اس کو کہتے ہیں نمبر 1 مثنوی۔ یہ مثنوی کہتے ہیں اس کو، یہ آپ لکھ لیجئے گا اور یاد رکھیں۔ اب آئیے دوسرا سوال ہے، مثنوی میں اشعار کی تعداد کتنی ہوتی ہے؟ جواب ہے سی نمبر۔ تو اس میں اشعار کی تعداد مقرر نہیں، کتنے بھی اشعار ہو سکتے ہیں، 4 بھی ہو سکتے ہیں، 10 بھی ہو سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ بہت ہو سکتے ہیں، تو اس میں کوئی قید نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے، مثنوی میں قصہ شروع کرنے سے پہلے کیا ہوتا ہے؟
تو کیا ہوتا ہے؟ یہ تیسرا سوال ہے دوستو، تو اس کا جواب آپ کو معلوم ہوگا۔ آئیے، نہیں معلوم ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس کا جواب ہے اے، بادشاہ وقت کی تعریف۔ چوتھا سوال، کس صنف میں ہر شعر کا جدا جدا قافیہ اور ردیف ہوتا ہے؟ تو ہمارا جواب ہوگا دوستو مثنوی میں۔ کس میں؟ مثنوی میں، اس میں ہوگا سی، یہ آپ کا بالکل صحیح ہے۔ پانچواں سوال کی طرف آتے ہیں، مندرجہ ذیل میں سے کسی ایک مثنوی نگار کا نام بتائیے۔ 14 ہیں اور آپ کے یہ بی میں آتے ہیں، یعنی اس میں دیا نہیں ہے، بی میں ہیں ذوق ہیں، اور ڈی میں ہیں غالب ہیں، اور سی میں ہیں میر حسن۔ تو اس میں آپ ٹک کریں گے، کون سا کریں گے؟ آپ کا صحیح جواب جو ہے وہ ہے میر حسن، یہ میر حسن بالکل صحیح ہیں۔ اب آئیے، گلزار نسیم مثنوی کے شاعر کا نام بتائیے۔ تو یہ تو بہت مشہور مثنوی ہے، ہم پڑھ چکے ہیں، آپ نے بہت یاد کیا ہے، امید ہے کہ آپ اس کو آسانی سے حل کر لیں گے۔ تو آئیے، اس کا جواب ہے اے، دیا شنکر نسیم۔ دیا شنکر نسیم کی یہ بہت مشہور مثنوی ہے، اور یہ مثنوی دیا شنکر نسیم نے کس کے مقابلے میں لکھی؟ یہ سحر البیان کے مقابلے میں لکھی، جو میر حسن اس کے شاعر تھے۔ ساتواں سوال آتا ہے، اردو ادب میں میر حسن کی مثنوی کا نام بتائیے۔ تو یہ گلزار نسیم ہے، یا سحر البیان ہے، یا زہر عشق ہے، یا شاہ نامہ ہے۔ یہ ادھر بی میں اور ڈی میں دیے نہیں ہیں، لیکن ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہے سحر البیان، یہ میر حسن کی مشہور مثنوی ہے، اور اردو ادب میں اپنا ثانی نہیں رکھتی، سحر البیان۔ یہ ہے 8واں سوال، حفیظ جالندھری کی مشہور مثنوی کا نام بتائیے۔ تو شاہ نامہ یا سحر البیان ہے، اور بی میں آتا ہے زہر عشق ہے، یا گلزار نسیم ہے۔ تو دوستو یہ جو ہے نمبر اے، یہ بالکل صحیح ہے، اے یعنی کہ شاہ نامہ حفیظ جالندھری کی لکھی ہوئی مثنوی ہے۔ دوستو آپ میر تقی میر کی بھی یاد رکھیے گا مثنوی، کہ میر تقی میر کی کون سی ہے؟ دریائے عشق ہے۔ اور مرزا شوق کی مثنوی کون سی ہے؟ وہ ہے زہر عشق ہے۔ یہ مثنویاں بہت مشہور ہیں، اکثر ان پر سوالات آتے رہتے ہیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا یو پی ٹیٹ کے لیے ایک مختصر ویڈیو، اور یہ ویڈیو بڑا اہم ہے۔ دوستو اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اور لائک کریں۔ اس کے ساتھ ہی اگلے ویڈیو تک کے لیے محمد خورشید خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔